أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں نے پڑھی ہے، اور جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ آپ حضرات کو شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج جس موضوع پر گفتگو ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ یا ہم مسلمان کیوں خسارے میں ہیں۔ آج اتنے نقصانات، اتنے خسارے، ذلت، رسوائی، ہر چیز ہم مسلمانوں پر مسلط ہے، اس خسارے کا سبب کیا ہے؟ تو پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ملی، دینی، دنیاوی، قومی جتنی بھی مشکلات اور جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ سب کا حل اور علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے۔ بس مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو کوئی فارمولہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی مشکلات، پریشانیاں، خسارے، ذلت اور رسوائی جو بھی مسلمانوں پر مسلط ہیں، سب کا حل اور علاج قرآن نے اور حدیث نے، نبی کی سنت نے بیان کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کتاب اللہ، سنت رسول کی طرف رجوع کرے، اور اللہ اس کے رسول نے جو حل بنایا اس پر اس کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ یا مسلمان خسارے میں کیوں ہیں، خسارے کے اسباب کی وجہ کیا ہے، اسی مناسبت سے ہم نے آیت تلاوت کی ہے۔ دوستو، ایمان کا تقاضا ایک مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کا ہمیشہ جائزہ لیتا رہے، اپنے حالات کا جائزہ لے۔ کوئی مسلمان کلمہ گو انبیاء کے علاوہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ انسان، آدم کی اولاد خطاؤں کا پتلا ہے، عالم ہو، جاہل ہو،
ولی ہو، کوئی عابد و زاہد ہو، آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس سے خطا عین ممکن ہے، وہ کبھی معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا۔ اس سے خطائیں، لغزشیں، دانستہ نادانستہ، قصدن یا بلا قصد سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے یا فلاں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہوتی ہے۔ اب غلطی ہونے کے آدم کی اولاد، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کو فوراً اپنے غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس اور ڈر رہتا ہے کہ ہاں ہم نے رب کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تعداد بہت ہی تھوڑی کی ہے، بہت کم تعداد کے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے غلطی ہو جائے، اللہ کو ناراض کیا، کوئی حرام یا منکر، کوئی گناہ کر ڈالا، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، روئیں گڑ گڑائیں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ مسلمانوں کا طبقہ جو ہے بڑا تھوڑا، بڑا کم ہوتا ہے، بہت قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے بالمقابل مسلمانوں کا ایک وہ طبقہ ہے جو گناہ کرتے ہیں، قصدن بھی کرتے ہیں اور بلا قصد بھی کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنے گناہوں کا کبھی احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوتا، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، جیسے چل رہا ہے چلنے دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ہاں ہم نے رب کو ناراض کیا، اس کا کوئی تصور ان کے دل و دماغ میں یا خیال نہیں آتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، تقویٰ کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی مومن سے کوئی غلطی ہو، شیطان گناہ کروائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو اور فوراً توبہ استغفار کر لے، توبہ استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہوا، اپنی اصلاح کر لیا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک سورۃ آل عمران کی ایک آیت رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، متقین اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے جنت تیار کی ہے، ان کی عظیم ترین خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ نے بیان کیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اس پر ذرا غور کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، متقین، جن کو اللہ جن کے لیے جنت تیار کیا ہے، جن سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کی الگ خوبی کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بہت سارے گناہ ہیں،
کوئی حرام کام ہو گیا، شیطان ورگلایا، شیطان غالب آیا، نفس امارہ ہے، شیطان گناہ کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اس کو کہا جاتا فاحشہ، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے کوئی بڑا ظلم، بڑا گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اب ہو سکتا ہے دو شکل، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ ہو گیا، اور یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ میں بھی حقوق اللہ میں بھی غلطی کی اور حقوق العباد میں بھی غلطی کی، دونوں قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ، لیکن جب ان سے شیطان گناہ کروانے میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، کبائر ہو یا صغائر، منکرات ہو یا محرمات، جب شیطان ان سے گناہ کروانے میں کامیاب ہو گیا، نفس امارہ غالب آیا اور حدود اللہ توڑ دیا، گناہ کر لیا، حرام کام کر لیا، یا کرنے کے قریب ہوئے، ذکر اللہ، انہیں اللہ تعالی یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے یاد کا مطلب نمبر 1، یہ گناہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم نے جو کیا، رب نے اس کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا، رب ہم پر غضبناک ہوگا۔ ایک یہ ہے اللہ کے یاد کرنے کا، یاد آنے کا مطلب اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا قہر یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے رب کی نافرمانی کی، فوراً چھوڑ دیتے ہیں وہ، یا گناہ کر لیے ہیں تمہارے ڈر اور خوف کے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، غضب سے، فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں، یہ کبھی گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کا ایک مطلب ہی ہے۔ نمبر 2، شیطان یا نفس امارہ، ان سے جب کوئی گناہ کروایا، رب کی نافرمانی کروائی، ذکر اللہ، تو اللہ تعالی کا عذاب انہیں یاد آ جاتا ہے کہ اس گناہ کی سزا رب نے کیا بیان کی ہے، وعید یاد آ جاتی ہے۔ اس سزا کو، اس انجام کو، اس عذاب کو سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا خوف غالب آتا ہے کہ دل ملامت کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رو رو کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالی کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب قبر یاد آتا ہے کہ یہ گناہ تو کر لیں گے، کر لیا میں نے، شیطان نے کرا دیا، نفس امارہ نے کرا دیا، لیکن اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو قبر میں ہمارا کیا حشر ہوگا؟ عذاب قبر، عذاب نار، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، وعید، یہ ساری چیزیں اس کو یاد آ جاتی ہیں، فوراً توبہ استغفار کرتا ہے، رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کسی بھی گناہ پر وہ اڑے نہیں رہتے، کبھی ڈٹے نہیں رہتے۔ ایک دن اگر ان کی نماز چھوٹ جائے تو دل کتنا ملامت، رب کا کتنا خوف، رب کا کتنا ڈر پیدا ہوتا ہے ان کے دل میں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
جانتے بوجھتے قصدن کبھی وہ رب کی نافرمانی اور رب کے معصیت پر، گناہوں پر کبھی وہ ڈٹے نہیں رہتے، فوراً توبہ استغفار کر لیتے۔ یہ ہے خسارے سے بچنے والے لوگ، یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ کتنا بڑا بھی گناہ ہو فوراً انسان کو اللہ تعالی کا عذاب، خوف، عذاب نار، عذاب قبر، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ سچا مومن جو ہوتا ہے وہ توبہ استغفار کر کے معاملہ صاف کر لیتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ایک دوسری آیت، سورۃ اعراف، اللہ رب العالمین نے فرمایا، دونوں قسم کے لوگوں کو تذکرہ کیا، بڑی اہم آیت ہے، سمجھیں۔ ان الذین اتقوا، آیت نمبر 201، سورہ اعراف آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ ذرا غور کریں، یہ دو آیتیں ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ پہلی آیت، ان الذین اتقوا، جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالی سے خوف کرتے ہیں، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے، عذاب قبر، عذاب نار کا تصور ہوتا ہے جن کے دل و دماغ میں، جب شیطان ان سے گناہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی اللہ ہے، عذاب قبر، عذاب نار پر یقین ہے، فکر ہے نجات کی، شیطان کبھی ان سے گناہ کروانے پر کامیاب ہو جاتا ہے تو تذکروا، فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ کام کروا دیا، یہ گناہ، یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کے عمل شیطان نے ہم سے کروا دیا۔ تذکروا، ان کو احساس ہوتا ہے، اندھے بن گئے تھے جیسے جب شیطان نے گناہ کروایا، اب ان کی ہوش کھل گئے، آنکھیں کھل گئی، سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کی اطاعت کیا اور رب کی ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف ہے ان کے دلوں میں، فوری طور پر وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے تقوی، ایمان کا تقاضا۔ لیکن اس کے بالمقابل مسلمانوں کا جو دوسرا طبقہ ہے، جو آج پوری امت کے خسارے کا سبب بنا ہے، اسلام کی ذلت اور رسوائی کی وجہ جو بنی ہے، وہ یہی بڑا طبقہ ہے جن کا تذکرہ اس کے بعد والی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور دوسرا طبقہ کون ہے؟ جو امت کے زوال اور ہر قسم کی مشکلات اور خسارے کے سبب بنا، وہ بڑا گروہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، لیکن شیطان اپنے بھائیوں کو، کیا مطلب؟ یعنی وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں بن کر کے شیطان کے دوست بنے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں شیطان کا دشمن، لیکن شیطان
ان سے اپنی اطاعت و فرما برداری اور گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، لیکن جو شیطان کے بھائی بن چکے ہیں، شیطان کے دوست بن چکے ہیں، لیکن ان سمجھتے نہیں کہ ہم شیطان کے دوست ہیں، یمدونہم، شیطان ان کو گناہوں اور برائیوں میں، نافرمانیوں میں اور کھینچتا جاتا ہے۔ کیوں ان کو احساس نہیں ہوتا؟ یمدونہم فی الغی، ان سے مزید برائیاں کروانے کے لیے گناہوں میں کھینچتا جاتا ہے۔ ایک گناہ کیے، دوسرا بھی کرتے، تیسرا بھی کرتے ہیں۔ یمدونہم فی الغی، شیطان ان کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ ثم لا یقصرون، پھر کبھی کسی بھی قسم کی کوتاہی اور کمی گناہوں میں نہیں ہونے دیتے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک مثال دیکھیں، چھوٹی سی مثال آپ کو دیں۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھا، شیطان ورگلایا، شیطان اوپر مسلط ہوا۔ آپ ذرا بتائیں 50 سال، 60 سال کے بعد کا آدمی ہو جائے، بلکہ کبھی تو 70 سال کا، 80 سال کا ہو جاتا ہے، پوری 70-80 سال میں کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم نماز چھوڑ کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھا، یہ ہے خسارے کا سبب، جیسے آگے ہم بتاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اب ایک انسان شیطان کے ہاتھ چڑھا، لگ گیا، شیطان نے اپنا دوست بنایا، اپنے شکنجے میں لیا، ساری زندگی نماز چھڑواتا ہے، حج سے روکتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں نماز بھی چھوڑتے ہیں اور دوسرے حرام کاریاں بھی کرتے ہیں، مسجد سے دور، میں خانے کے قریب، سال میں ایک مرتبہ بھی قرآن کھولنے کی نوبت نہ آئے، لیکن ساری منکرات، ساری برائیاں روزانہ کریں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن آج تک وہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنی گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نماز چھوڑ کر کے، برائیاں کر کے رب کو کتنا ناراض کر رہا ہوں، اس کی کوئی فکر اس کو نہیں ہے۔ یہی ایک وجہ ہے جو اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ اس طرح سے ساری زندگی وہ برائیاں کرتا رہتا ہے، نافرمانی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب بھی آئے، مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، جان مال کا خسارہ بھی ہو، سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے رب کی نافرمانی کی، اس لیے شاید ہمارا رب ہم پر یہ مصیبت ڈالے۔ نہیں، ایسے انسان کی، بے حس کی مثال کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری مثال دی، سنیں۔ اللہ سبحانہ لا یزال البلاء بالمؤمن، لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقیا من ذنوبہ، مومن پر بھی برابر بنائیں پریشانیاں، کبھی جان کی، مال کی، کاروبار کی آتی رہتی، برابر، لیکن مومن اپنی بلاؤں پر غور فکر کرتا ہے، شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور رو رو کر کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ حتی یخرج نقیا من ذنوبہ، یہاں تک کہ وہ دنیا میں چلتا ہے، موت آتی ہے، ملک الموت روح قبضہ کرتے ہیں، تو ایسا مومن جب رب کے پاس جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتے۔ کیوں؟ اس کو اپنے گناہوں کا احساس تھا۔
برائیوں کا احساس تھا، رب کے سامنے روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، توبہ استغفار کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تو صبر کرتا رہا، حتی یخرج نقیا من ذنوبہ، دنیا سے جاتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک دودھ کا دھلا بن کر کے جاتا ہے۔ یہ تو مومن کا کردار ہے جو اپنے گناہوں اور منکرات کو یاد کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ رسول فرمایا لیکن والمنافق، وہ انسان جو زبان سے کلمہ تو پڑھتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے لیکن شریعت کی پابندی نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا نہیں، رب سے ڈرتا نہیں، عمل کے اعتبار سے جو اتنا بڑا منافق بنا، عملی منافق، مثلہ کمثل الحمار، اللہ رسول نے فرمایا اس منافق کی مثال گدھے کے مانند ہے۔ کتنی بدترین مثال پیارے نبی کی زبان مبارک سے، کمثل الحمار، یہ حمار ہے، گدھا، اس کی مثال گدھے کی مانند ہے۔ لا یدری فیما ربطہ اہلہ، اس گدھے کو یہ پتا نہیں کہ اس کے مالک نے کیوں باندھ رکھا ہے، اور مالک جب اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے مالک نے کیوں چھوڑا ہے۔ بس گدھے کو اتنا احساس ہے کہ ابھی ہم بدھے ہوئے ہیں اور چھوڑ دیا تو ہم آزاد ہیں، لیکن اس کے مالک نے اپنے گدھے کو کیوں باندھا، گدھے کو اس کا علم نہیں، اس کی فکر نہیں ہے، اس کا احساس نہیں، اور چھوڑ دیا تو اس کا بھی احساس نہیں۔ آنے فرمایا یہی مثال ہمارے اس امتی کی ہے جو شیطان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نافرمانیوں سے نہیں بچتا، برائیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑتا ہے۔ کتنی بھی آزمائشیں آئے، یہ نہیں سوچتا کہ شاید اللہ ہمارے گناہوں سے ناراض ہے، اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں، خوشحالی میں رہے یا پریشانی میں، ایسے مسلمان کو کوئی احساس نہیں۔ اور آج مثال کے طور پر اتنی بڑی وبا، وافت، پریشانی مسلمان کیا پوری دنیا پر مسلط ہے۔ ایک بے نمازی، بے دین، اسلام کا نام لے کر کے بھی اسلام سے دور ہے، وہ نہ گناہوں سے بچتا ہے، نہ نیکیاں کرتا ہے، نہ شریعت کی پابندی ہے، نہ گناہوں سے بچنا ہے، آسان زندگی گزار رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اتنے بڑے طبقے میں سے اس مصیبت کو کے آنے کے بعد بھی ذرہ برابر احساس نہیں، بس مصیبت کا احساس ہے، لیکن اللہ نے کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو کے عذاب نازل کیا، اس کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن نے کہا، کہتے قد مس آباءنا الضراء، بس یہ تو دنیا کا نظام ہے، کبھی ہمارے باپ دادا بھی کو میں نے دیکھا، کبھی خوشحالی تھی، کبھی پریشانی تھی، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت، اس کا کوئی تعلق آدمی کے کردار سے یا اوپر والے سے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا اس کی مثال اس گدھے کی مانند ہے، کتنی بھی آزمائش ڈالیں، کتنی بھی مصیبت ڈالیں، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کیوں مصیبت آئی اور کیوں مصیبت ہماری دور ہوئی، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے تھے، دوستو اس بات کو یاد رکھیں، بڑی پیاری بات، بڑی اہم تھی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق وجل وخائف، ایک سچا مومن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہتا ہے،
شریعت کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کے باوجود ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا ہے میرا رب ہم سے کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے کہ میرا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اسی لیے رو رو کر کے وہ بھی دعائیں کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، اللہ ہمیں تو یاد نہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دیں۔ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ کامیاب مومن کی علامت ہے۔ لیکن والمنافق والفاجر، لیکن ایک بدعمل فاسق فاجر مسلمان یعمل بالمعاصی وهو آمن، ساری زندگی برائیاں کرتا رہتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بے خوف اور بے فکر سمجھتا ہے۔ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، عذاب قبر سے ڈرتا ہے، عذاب نار سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو فاسق فاجر، جو شیطان کے ہاتھ لگا ہوا ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، وہ ایسا انسان ہے کہ اس کو کبھی اپنی غلطی، اپنے گناہ سیاکاریوں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ مومن سب کچھ کر کے بھی ڈرتا ہے اور مومن سب کچھ چھوڑ کر کے بھی بے باک رہتا ہے۔ اور آج یہی بڑی تعداد، اسی قسم کے مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی انسان کو اللہ نے خوشحال رکھا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہے، یہ بہت ہی ضروری ہم لوگوں کے لیے ہے اس کا سمجھنا۔ کافر ہوں، فاسق فاجر ہوں، بگڑے ہوئے مسلمان بے دین ہوں، ان میں سے بہتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں، مال دولت کی ریل بیل ہوتی ہے، مزدور بیچارہ نماز پڑھتا ہے، سیٹھ صاحب کو اسلام سے کوئی سروکار ہی نہیں، بڑا طبقہ ہے اسے۔ اب یہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے، وہ اتنے برے ہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں، تو اللہ ان کو دے کیوں رہا ہے؟ ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کا جواب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے سنتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ بہت پیاری چیز ہے دوستو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عقبہ، اے ہمارے سامنے بیٹھنے والے، ہمارے امتیوں، یاد رکھنا، اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، جب دیکھو کہ کوئی اللہ کا نافرمان، برائیاں کرنے والا، حرام کاریاں کرنے والا، سود لینے والا، رشوت کھانے والا، گالیاں دینے والا، شراب پینے والا، زناکار، ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہے، لیکن جو بھی کاروبار کرتا ہے، جہاں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو دے بھی دے رہے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ ہم نے کہا ساری چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور اپنے نبی کی سنت میں رکھا ہے۔ اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو على معاصيه ما يحب، ایک انسان ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی برائیاں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اپنے مال کے ذریعے کتنا حرام کام کر رہا ہے، کتنی برائیاں کر رہا ہے، کتنی حرام کاریاں کر رہا ہے،
اپنے لیبروں پر مزدوروں پر کتنا ظلم کر رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ، لیکن اس کے باوجود جو چاہتا ہے اللہ اس کو دے رہے ہیں۔ ریل بیل ہے، کاروبار کرتا ہے تو بڑا ہائی فائی، بہت ترقی کر جاتا ہے، بہت کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہتا ہے سب اللہ اس کو دے رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے انسان کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا، ایسے انسان پر اللہ تعالی کی جو نعمتیں، مال دولت، ساری چیزیں جو اللہ اس کو دے رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا، ہوشیار رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، کیونکہ یہ اللہ اس پر مہربانی نہیں کر رہا، اس کے لیے استدراج ہے۔ اللہ ذرا غور کرو، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ استدراج ہے، اللہ کا کرم نہیں ہے اس پر۔ نافرمانوں پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی توفیق نہیں دی، بلکہ اور دنیا اس کو دیتا جا رہا ہے، مال دولت دیتا جا رہا ہے۔ یہ رحمت نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ استدراج کو سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، بہت سارے مقام پر۔ استدراج کس کو کہتے ہیں دوستو؟ استدراج یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید گناہ برائیاں کرنے کے لیے چھوڑ دے، پکڑ نہیں رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت ساری برائیاں نہیں کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے دولت دیا تو اور برائیاں کرنے لگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، مہلت دی جا رہی ہے اس کو کہ میاں جتنا برائیاں کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ فَإِنَّمَا هُوَ استدراج، یہ استدراج ہے، لیکن ایک نہ ایک دن جب وقت پورا ہو جائے گا استدراج کا تو اللہ رب العالمین ایک بارگی اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ استدراج۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 تلاوت کی۔ دوستو ذرا یاد رکھو، یہ مسئلہ سمجھو، استدراج ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فساق فجار، کافر مشرک بے دین، ان کو اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ مال و دولت دیتا جا رہا ہے وہ اللہ کا کرم نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی مہربانی نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے، یہ اللہ کا غضب ہے۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے، اور آپ بھی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کا بچہ خرچہ مانگتا ہے اور وہ غلط استعمال کر رہا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، آپ بار بار دیتے ہیں، لیکن بچہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، بچہ بہت آگے نکل گیا، آپ پیسہ نہیں دینا چاہتے، لیکن جب بہت بات بڑھتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے خزانے کی چابی بچے کے منہ پر پھر لو، جو چاہے پیسہ دو، جو چاہو کرو۔ اسی کو کہا جاتا ہے کیا؟ استدراج۔ یہ رحمت نہیں، یہ غضب ہے۔ پھر آپ نے، میں نے کہا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 تلاوت کی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔
اللہ رب العالمین فرمایا یہ جو گناہ کرتے تھے، جو برائیاں کرتے رہے، حرام کاریاں کرتے رہے، شرک و بدعات میں مبتلا تھے، ان کو ہم نے بار بار سمجھایا، نبی بھیجا، کتابیں نازل کی، بہت طریقے سے ان کو سمجھایا گیا، چھوٹے چھوٹے عذاب کو بھی نازل کیا، شاید کہ ڈر جائیں اور برائیاں منکرات چھوڑ دیں۔ لیکن جب کوئی نصیحت ان کو فائدہ نہ پہنچائی تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اب آزمائی، اس کو استدراج کہتے ہیں دوستو، یہی استدراج ہے، سمجھے۔ برائی جب نصیحت کرنے پر، تنبیہ کرنے پر اپنی اصلاح نہ کیے، برائیوں پر ضد کیا، اڑے رہے، توبہ استغفار سوچا نہیں، اور کبھی یہ بھی نہیں تصور کہ رب ہم سے ناراض ہوگا، اللہ فرماتے ہیں جب بہت ہر اعتبار سے نصیحت کرنے کے باوجود نہ سدھرے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، مال دولت ترقی کے سارے دروازے ہم نے ان کے اوپر کھول دیے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، یہ ہے دوستو استدراج۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں، فلما نسوا ما ذکروا به، بار بار جب ان کو نصیحت کی گئی، لیکن بار بار نصیحت کرنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہ کیے، حرکتوں سے بات نہ آئی، برائیوں سے توبہ نہ کیے، اڑے تھے برائیوں پر، عذاب، نصیحت، سب کچھ میں نے نازل کیا، لیکن ان کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں۔ شیطان ایسی پٹی پڑھاتے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، برابر اسی منکر، برائیوں پر، حرام کاریوں پر ڈٹے رہے۔ اللہ فرماتے اب ہم نے پھر اور کیا کیا، اس کے بعد جب نصیحت نہ کام آئی، ہدایت نہ قبول کیا، نبی کی باتیں نہ سنی، بطور تنبیہ کے جو عذاب نازل کیے اس پر بھی ہوش نہ آیا، برائیوں پر ضد کیے، تو فتحنا علیہم ابواب شیء، عروج کے، ترقی کے، مال و دولت، کاروبار کے جو دروازے ہم نے ان کے لیے بند کر رکھا تھا سب کھول دیا ان کے اوپر۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ خوب اترانے لگے جو ہم نے ان کو دیا، فر اترانے لگے، مگن، بہت خوش۔ دیکھو ملا لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب، انطعم اللہ یشاء، بھلا اللہ رب العالمین نے ان فقیروں کو محروم کیا ہے، ان سے خوش ہے کہ ہم سے خوش ہے؟ خوب اترانے لگے۔ اللہ فرماتے جب خوب اترانے لگے اور ساری برائیاں کر لیے تو اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک اللہ فرماتے ہمارا عذاب ان پر آ گیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر چیخیں مارتے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے۔ یہ ہے میرے بھائی استدراج۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب برے لوگوں کو، نافرمانوں کو بہت زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھو اور ہر چیز اللہ ان کو دے رہا ہے تو ان کے جیسے بننے کی کوشش نہیں کرنا، ان کے کردار گفتار کو نہیں اپنانا، ان کے طور طریقے کو نہیں اختیار کرنا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ڈھیل دیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر ان کو پکڑ لے گا۔ اس لیے تم ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے فریب نہیں کھا جانا، ان کے جیسے بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ دوستو جب آپ نے ساری چیزیں سمجھ لیا تو آئیں پھر ذہن میں بات ڈالیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا نہیں کوئی انسان سے گناہ نہ ہو،
ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو، برائی ہو، تو اس کو اپنے گناہ پر، برائی پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، احساس ہو، اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرے اور فوراً توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور میں نے کہا یہ امت میں بڑے تھوڑے مقدار میں لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرا بڑا طبقہ جو ہے امت مسلمہ کا، وہ یہ ہے کہ کتنا بھی برائیاں کر ڈالیں، کتنی بھی حرام کاریاں کر ڈالیں، کتنے بے حدود اور منکرات، حدود توڑ ڈالیں، کتنے بھی منکرات کر ڈالیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ان کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا. بس دنیا داری مل گئی، مال دولت گھر سب کچھ مل گیا اور اس ترقی برادری مل گیا، یہی اصل میں وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. ان سے کیا گناہ کیے، کیا برائیاں کی، کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ استدراج اللہ نے دیا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا افا امنوا مکر اللہ، افا امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ مکر اللہ سے بے باک نڈر بے خوف ہو چکے ہیں؟ انہیں اللہ مکر اللہ کا احساس نہیں. اللہ کا مکر، ذرا سوچیں مکر کس کو کہتے ہیں دوستو؟ یہ مکر جو ہے اللہ نے فرمایا وہ خیر الماکرین، سب سے بہترین مکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ اردو والا نہیں سمجھ لینا جس کو مکار کہتے ہیں. اصل میں عربی زبان میں مکر کہتے ہیں ایسی خفیہ تدبیر جس کا علم کسی کو نہ ہو، احساس نہ ہو، پتہ نہ چلے. اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مکر. جس کو کہتے ہیں خفیہ سازش. خفیہ سازش جو ہوتی ہے کسی کام کے کرنے یا کسی کو ختم کرنے کی، کسی کے خلاف، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکر. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں، سورہ نوح میں کے اندر وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. تبارہ ہے الا ضلالہ ہوا. ہاں تبارہ ہے. بہرحال دیکھو یہاں نوح علیہ السلام کیا فرمایا؟ اے اللہ انہو قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا بل لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. اے اللہ انہوں نے تو بہت بڑی ہمارے خلاف سازش کی ہے. دیکھیں سازش کی ہے، بہت بڑی سازش کی ہے ہمارے خلاف. دیکھیں مکر کے معنی آتے ہیں خفیہ سازش. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اے نبی جب آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، کیوں؟ دار الندوہ میں بیٹھ کر کے کفار مکہ خفیہ میٹنگ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہ چلے. اور میٹنگ کیا کر رہے تھے؟ آج رات کو محمد جب سوئیں تو چپ کے قبیلے کے لوگ جا کر کے قتل کرتے. دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے سازش، مکر. تو اللہ نے ارشاد فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے مکر، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کے ہلاک کرنے کا، ان کے تباہ کرنے کی جو تدبیر بنا رکھی ہے، گناہوں کو سزا دینے کی جو وعیدیں تیار کر رکھی ہیں، کیا اس سے وہ بالکل بے خوف ہے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین ہماری ہلاکت اور بربادی کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین ذرا دیکھیں کیسی سازش، خفیہ تدبیر. ظالم جب گناہوں سے توبہ نہ کیے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 44 گزر چکی ہے، جب اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے
اور برابر ہر نصیحت کو ٹھکرایا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اور ترقی دے دیا. عروج و ترقی کے راستے ذرا سوچیں, دنیا میں کون انسان ہے جو عروج و ترقی کو مکر سمجھے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے دیا تاکہ اور کر لے پھر اکٹھا عذاب دے دے. اللہ نے جو چھوٹ دی ان کو مزید عذاب کے لیے. افامنوا مکر اللہ, تو کیا اللہ تعالی کے یہ وعید سے, تدبیر سے, استدراج سے, یا اللہ تعالی کے عذاب اور پکڑ سے یہ بے باک نڈر ہو گئے ہیں؟ کبھی اتنی برائیاں کرتے ہیں, اتنا گناہ کرتے ہیں, کبھی انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہی نہیں ہوتا, کبھی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تباہ. اللہ نے فرمایا یاد رکھو فلا یأمر مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ تعالیٰ کے مکر, اللہ تعالیٰ کے عذاب, اللہ رب العالمین کی گرفت سے جو لوگ بے باک, نڈر, بے فکر ہو جاتے ہیں وہی نقصان و خسارہ اٹھانے والے. فلا یأمر مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ 80% سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی عذاب, اللہ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کی وعید, عذاب قبر, عذاب نار, اللہ کے غضب سے بالکل بے باک ہو چکے ہیں. ساری زندگی سود لیتے گزر جائے, ساری زندگی رشوت کھاتے, حرام کاریاں کرتے, برائیاں کرتے, نماز تک ساری زندگی انسان چھوڑ دیتا ہے. کیا خیال ہے آج میرا خیال ہے 5% سے زیادہ نمازی نہیں, 5% سے زیادہ نمازی نہیں ہوں گے. لیکن آپ کو احساس ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ کر جہنم میں جا رہا ہے, لیکن اس کو نہیں احساس ہے کہ نماز چھوڑ کر کے ہم کوئی گناہ کا کام کریں, بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کتنے نمازی ہیں, نماز پڑھ کے کیا کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. بس آج امت کے خسارے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا بڑا طبقہ جو ہے اس کو اپنے گناہوں اور برائیوں کا احساس مر چکا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج مسلمان کیوں خسارہ اٹھا رہا ہے؟ اس کا اسے احساس نہیں ہے, وہ سوچتا ہی نہیں, بلکہ الٹے مسلمانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے دینداروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اب احساس والا کرنے والا بنا دے. آج دنیا کے اندر جو مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں, ہم نے کہا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے ہم مصداق ہو گئے ہیں فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں انکم لتعملون اعمالا, آج تم لوگ کتنے اعمال کرتے ہو, اس عمل کو کرنے کے بعد تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا. حالانکہ انہی اعمال کو ہم لوگ نبی علیہ السلام زمانے میں سمجھتے تھے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہلاک و برباد ہو جائے گا. ہم لوگ جس عمل کے کو ہلاک اور ہلاکت و بربادی کے سب سمجھتے تھے, آج تم لوگ اس کو کرتے ہو تمہیں بال برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں کا احساس کرنے والا بنائے, اور جو مومنین کی خوبی ہے اپنے برائیوں گناہوں کا احساس, اللہ تعالی وہ احساس ہمارے اندر پیدا کر دے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.